ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، تو کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں؟ دوستو، اگر نہیں جانتے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی جاتی رہے گی۔ آپ یوں ہی سنتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی و جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا، مگر میں جب جون 1959 میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی۔ بعض عربوں نے بتایا ہے کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں دیر تک روتا رہا۔